اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 چل رہا ہے اور سورہ ابراہیم آج اس کا دیکھیں جی تیسرا رکوع ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کفار نے، لرسولہم اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ضرور باہر نکال دیں گے اپنی زمین سے یا اپنے ملک سے، او لا تعودن فی ملتنا، یا تمہیں لوٹ کے آنا ہوگا ہمارے مذہب میں۔ فاوحی الیہم ربہم، پس ان کے پروردگار نے ان کی طرف یہ وحی فرمائی، لنہلکن الظالمین، کہ مت گھبراؤ ہم ظالموں کو تباہ کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم یقیناً آباد کریں گے تمہیں ان کے ملک میں انہیں برباد کرنے کے بعد۔ ذالکا، یہ وعدہ نصرت یا یہ کامیابی کا وعدہ، خیر اس شخص کے لیے ہے، لمن خاف مقامی، جو ڈرتا ہے میرے روبرو کھڑا ہونے سے، وخاف وعید، اور جو میری دھمکی سے ڈرتا ہے۔ یہ اب اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اللہ اس کو ہر حال میں پورا فرمانے والا ہے۔ انکا لا تخلف المیعاد، یعنی اللہ تو کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی بات کو بیان کیا کہ جیسے کل بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتے، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے، اور پھر کہتے ہر پیغمبر کو اس سے ایک چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کبھی پیغمبروں کی زندگی پہ غور کریں تو ہجرت کا جو پہلو ہے ہمیں ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ تو جب ہجرت کے پہلو پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کی سمجھ آتی ہے کہ لوگ آسانی سے گھر چھوڑ کے کب جاتے ہیں، کہ انسان کی اطمینان کی جو دنیا میں اللہ نے جگہ بنائی ہے نا، وہ اس کا ذاتی گھر ہے۔ چاہے کسی کا جھونپڑا ہے، چاہے کسی کی کوٹھی ہے، چاہے کسی کا محل ہے، چاہے کسی کا سادہ سا مکان ہے، لیکن اس کے لیے وہ سکون کی جگہ ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے نا، بڑے تفریح کے لیے انسان بڑے پیسے لگا کے باہر نکلتا ہے، لیکن اس کو سکون بلاہر اپنے گھر میں واپس آ کے ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہ غور کریں نا کہ اپنا گھر، اپنی چیز، اپنی ملکیت چھوڑ کے جانا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یعنی انسان آسانی سے کوئی چیز بھی اپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں گھروں کی محبت، گھروں کے لیے مشقت، کیا کچھ نہیں بندہ کرتا، اور پھر جا کے کہیں اس کا وہ گھروندہ بنتا ہے، تعمیر ہوتا ہے۔ جب وہ تعمیر ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی ساری زندگی اس کی تزئین و آرائش میں لگا دیتا ہے۔ تو جب جس پیغمبر نے بھی اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اس کے لیے چھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک یہ پہلو جب ہمارے سامنے آتا ہے کہ سرکار جب خانہ کعبہ سے جدا ہو رہے تھے، مکہ سے نکل رہے تھے، تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اور آنسو بہہ رہے تھے، اور سرکار فرما رہے تھے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ جگہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن مجھے مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہجرت ایسا ایک پہلو، اس کا اسی لیے اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے، اتنا ثواب رکھا ہے کہ جس چیز کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے اللہ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو لوگ پیغمبروں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم اگر تم یہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے وطن سے۔ یہ کتنی بڑی دھمکی تھی کہ یا تو وطن چھوڑ دو یا پھر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، یہ آپشن دیتے، تیسرا کوئی رستہ ہی نہیں تھا کہ یا ہمارا مذہب قبول کرو، ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو یا پھر یہ وطن چھوڑو۔ تو پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تسلی کس بات سے دی کہ بے شک ان کا یہ وتیرہ ہے، رکھ لیں، یہ جو چیز رب ملکیت نہ کسی کی بنائے وہ بندہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہر پیغمبر کو اللہ نے تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم ان کو تباہ کریں گے اور پھر تمہیں ان چیزوں کا وارث بنا دیں گے۔ یہ جو تم سے چھین رہے ہیں واپس تمہاری ملکیت میں آ جائے گا، کیونکہ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے اختیار کی جاتی ہے اللہ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم ہر اس انسان کے لیے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی اس آیت کی تائید کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے
تو اس کو اللہ ایسا اجر عطا فرماتا ہے، ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ وعدہ ہر اس انسان کے لیے کیا کہ تم میرا خوف رکھ کے، میرا تقوی رکھ کے اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہو تو وہ تمہیں واپس کر دی جاتی ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور رسولوں نے حق کی فتح کے لیے التجا کی جو قبول ہوئی، اور نامراد ہو گیا ہر سرکش اور منکر حق۔ من ورائہ جہنم، ان کے اس نامرادی کے بعد ان کے لیے جہنم ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا اور اسے خون اور پیپ کا پانی۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ بھرے گا اور حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر سمت سے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، حالانکہ وہ مرے گا نہیں۔ من ورائی ہی، اس کے پیچھے عذاب غلیظ، ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ یعنی یہ دیکھیں اس فلسفے کا نچوڑ کے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یعنی یہ زندگی ایک ٹیسٹ کے طور پہ اس نے ختم ہونا ہے، اور ایک ابدی زندگی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، اور ہر عذاب میں مبتلا انسان یہ کہے گا کہ مجھے موت آ جائے۔ دیکھیے ابھی بڑی کوئی اذیت میں ہوتا ہے نا، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، یہ جو خودکشی کی جانب بندے آتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ ہم اس اذیت سے جس سے دوچار ہیں چھٹکارا پا جائیں۔ یعنی موت بذات خود تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن بہت سی تکلیفوں سے نجات بھی ہے۔ اگر کوئی قرضے کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو سارے کھاتے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ آخرت کی زندگی پہ غور کریں، اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کو وہ کیا ملے گا کھانے اور پینے کے لیے؟ کھولتا ہوا پیپ، خون گندا، جس کو اب دیکھ کے بندے کو کیا آ جاتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا وہ کھانا اور پینا ہوگا، اور وہ تمنا کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن اس کو موت آئے گی نہیں، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ اس میں اگر کسی نے راحت میں رہنا ہے تو ہمیشہ رہنا ہے، اگر کسی نے تکلیف میں رہنا ہے تو ہمیشہ رہنا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اعمالهم كرماد اشتدت به الريح، ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہیں۔ اشتدت به الريح، جسے تندی ہوا تیزی سے اڑا لے گی، فی یوم آصف، سخت آندھی کے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہ حاصل کریں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے کوئی فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ اعمال کا اکارت جانا ہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کہہ لیں کہ ناکامی کی اور کون سی صورت ہوگی کہ بندہ محنت کرے، اتنی محنت کرے، اتنی کہ اپنا سارا مال لگائے، وقت لگائے، اپنا سرمایہ لگائے، اور آخر میں اس کو حاصل کچھ نہ ہو۔ ایک کافر کی اللہ نے مثال دی ہے کہ دیکھیں کتنی محنتیں کر رہے، تو جب پتہ چلے گا کہ آندھی آئی ہے اڑا کے لے گی ہے ہر چیز، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا، اور یہ بڑی گمراہی ہے۔ یعنی اس سے بڑی تباہی، اس سے بڑا خالی پن کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم زندگی میں چیزوں کا چھن جانا، لوگوں کا چھن جانا، بے وقت ہو جانا، ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہماری ناکامی ہے، حالانکہ اصل ناکامی تو وہ ہے کہ انسان گٹھڑیاں باندھ کے اعمال ساتھ لے جائے اور کوئی اللہ کی رضا کا عمل نہ نکلے۔ انسان سارا پیسہ اپنا برباد کر دے، صدقے خیرات میں، زکوٰۃ میں جھونک دے، اور پتہ چلے کہ اس نے تو کوئی اخلاص والا عمل نہیں تھا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا۔ اس سے بڑی کوئی تباہی کی بات نہیں ہے۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ؟ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے کوئی نئی مخلوق، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ نئی مخلوق لے آئے، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے کہ اس کا بندہ اعمال صالحہ کے ذریعے اس کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کرے جس کا چیلنج میرے رب نے فرشتوں کے سامنے دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرشتے کتنی ریاضتیں کرتے تھے، کتنی باتیں کرتے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے مقام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بات سنو میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا عرض کیا، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
کہ اللہ تو اس کو بنانے جا رہا ہے جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، جو ایک درخت کے لیے انسانوں کو کاٹ ڈالے گا، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے بھائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس کو بنانے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ یہ کچھ بندوں کا مقام ہو سکتا ہے، کچھ بندے ظالم ہو سکتے ہیں، کچھ بندے چور ہو سکتے ہیں، کچھ بندے جابر ہو سکتے ہیں، کچھ بندے حق کھانے والے ہو سکتے ہیں، سب تو ایسے نہیں ہے نا۔ کچھ ہیں جو اس کی بارگاہ میں، اللہ نے قرآن حکیم میں بھی کئی کئی کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے کچھ بندے ہیں جو راتیں اس کے لیے سجدوں میں گزارتے ہیں، اس کے کچھ بندے ہیں جو ساری ساری زندگی اس کی رضا پہ وقف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو سارے ہی حق پہ چلنا شروع کر دیں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہارا مقام دکھائے فرشتوں کو کہ کیوں میں نے تاج خلافت اس کے سر پہ سجایا تھا، کیوں مجھے یہ اتنا محبوب ہو گیا کہ ہے قطرہ ناپاک سے پیداوار ہے انسان کی، وہ قطرہ ماں کے رحم میں پل کے شاہکار بنتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ کہتا ہے میں نے انسان سے زیادہ خوبصورت کچھ بھی نہیں بنایا۔ حالانکہ ایسی ایسی کائنات میں چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو مبہوت ہو جاتے ہیں، ایسے نظارے ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہر چیز فان ختم ہونے والی ہے، آخر میں میرے اور میرے بندے کا تعلق ہے جو قائم رہے گا، میری وحدانیت قائم رہے گی، اور میرے بندے کے سر پہ سجایا ہوا وہ تاج خلافت قائم رہے گا، کہ وہ قطرہ ناپاک جو کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں اس میں ہوتی، وہ ماں نو ماں اپنے رحم میں پال کے تو ایک اللہ کی قدرت کا شاہکار تخلیق ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو یعنی جسے وہ چاہے پاک فرما لیتا ہے، وہ چاہے تو غلاظت میں سے خوبصورتیاں نکال سکتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَبَارَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، روز حشر سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے کمزور پیروکار ان سرداروں سے، استکبروا جو متکبر تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَابَعًا، ہم تو ساری عمر تمہارے فرما بردار رہے، فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لو گے؟ قالوا، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے، سواء علینا اجزینا، یکساں ہے ہمارے لیے ہم گھبرائیں ام صبرنا یا صبر کریں، ما لنا من محیص، آج ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، یعنی وہاں بھی عذر کیا دیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہدایت پہ چلے، لیکن ایک انسان کی ذاتی چاہ بھی ہے۔ آپ نے، میں نے، ہم سب نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ اللہ رزق اس کو بھی دے رہا ہے جو نہیں مانگتا۔ فقیر، آپ کبھی رستے میں غور کیجئے گا کہ وہ فقیر جو لوگوں کے پیچھے کپڑے کھینچ کھینچ کے مانگ رہا ہوتا ہے، اسے تو دودکار بھی دیا جاتا ہے، کوئی دے دے گا، کوئی پیچھے ہٹا دے گا، لیکن وہ جو بالکل نہیں مانگتا، بالکل ایسے ہاتھ دونوں گود میں دھر کے تو کسی سوچ میں ہی گم ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو کوئی اللہ کا بندہ اس کے پاس پانی رکھ جاتا ہے، کوئی اس کی گود میں کھانا رکھ جاتا ہے، کوئی اس کی پاکٹ میں پیسے ڈال جاتا ہے، حالانکہ وہ تو مانگ ہی نہیں رہا۔ تو رزق جو ہے اس کو بھی مل رہا ہے جو نہیں طلب کر رہا، جو سوال دستے سوال نہیں دراز کر رہا، لیکن ہدایت ہر بندے کو نہیں ملتی۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو اپنے دل میں چراغ جلاتا ہے تمنا کا، اور کچھ نہ ہو انسان کے دل میں یہ خواہش ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بظاہر گناہ کرنے والے نا تنہائی میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پہ متقی نظر آنے والے اندر بیٹھ کے چوری شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے احرام میں دیکھے ہیں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار بہانے میں خدا دیکھا ہے، یعنی اس کا تعلق ہماری انر کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، اللہ تو ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، کہ باہر جو ہے نا تیرے چٹے کپڑے کسے نہ کم دے جے اندر لگ گیا جاڑا ہو، کہ اگر اندر گندگی ہی گندگی ہے تو باہر کو چمکانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تمہارے ظاہر سے دلچسپی ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑی اچھی کوٹیشن ہے کہ اللہ کے پاس تسبیحوں، مسلوں، داڑیوں کا، برقعوں کا، حجابوں کا ڈھیر لگا ہوگا روز قیامت، اور اللہ فرمائے گا فرشتوں کو لاؤ نیتیں تولتے ہیں، کہ وہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، وہاں تولے جائیں گے، کہ جو کوئی خالص ہوگا وہ وزن رکھتا ہوگا۔ اعمال تو بڑے ہیں نا، ہم سارا دن کام ہی تو کرتے ہیں،
گھر کے جھاڑو لگاتے ہیں، ڈسٹر لگاتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، توون کرہن کھانے بناتے ہیں، مہمانوں کو ڈیل کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں آتے ہیں، کتنے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی فعل اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو وہ سارے قابل قبول ہو جائیں گے۔ ایک بندہ ہے جو سارا دن دنیا میں بزی رہتا ہے اور غفلت میں رہتا ہے، اس کی زبان پہ ذکر آتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ بندہ جو صبح اٹھتے ہی وضو کر لیتا ہے، اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے، اس کے بعد خلوص نیت کے ساتھ گھر والوں کو بھی بسم اللہ پڑھ پڑھ کے ان کی خدمتیں کر رہا ہے، اور زبان پہ بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جاری ہے، اس کا اور غافل کا درجہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ اپنے اس بندے کو رشک سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بدن چور ہے اس وقت تھکن سے، سخت تھکا ہوا ہے، لیکن لیٹنے ہی لگا تو خیال آ گیا کہ عشاء پڑھ لوں، سوئے یہ آخری نہ وقت ہو، سوئے سوئے سویا ہی نہ رہ جاؤں۔ اللہ اس بندے کو محبت اور رشک سے دیکھتا ہے کہ کتنا تھکا ہوا تھا، پھر بھی میری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو ایک نے سارا دن سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہ کے گزارا ہے، سارا دن ہاتھ میں موبائل رہا ہے، سارا دن طرح طرح کے کھانے کھائے ہیں، اور رات کو پڑھ کے غفلت کی نیند سو گیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اللہ کی رضا کے پیمانے اور کلیے یہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو ایک چیز کا صرف جائزہ لے لیجئے کہ اس نے آپ کو کس کام میں لگا رکھا۔ پھر انسان کو کہیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ میرے تے راضی ہے یا نہیں۔ سب سے بڑے گواہ ہم اپنے خود ہیں، کہ ہم دیکھیں تو صحیح دن بھر میں کتنا وقت ہم نے اس کو دیا ہے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اتنا ہی وقت ہے جتنا آپ کے پاس اس کے لیے وقت ہے۔ یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو آپ کو وقت دیتا ہے وہ آپ کو عزیز ہوتا ہے، جو جب آپ کو ضرورت پڑے جو غائب ہو جائے تو اس کی محبت پہ شک ہی ہے پھر، کیونکہ محبت غفلت کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اہل بننا چاہتے ہیں اس کی محبت کے، تو پھر ہمیں وہ کام کرنا ہوں گے جو اس کو خوش کریں، جو اس کو راضی کریں۔ دنیا کی رضا کے لیے تو ہم بڑا کچھ کرتے ہیں۔ یہ سارا جو فیشن انڈسٹری کیوں ترقی کر رہی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں دنیا جیسے بن کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسا لوگ پسند کرتے ہیں، ٹرینڈنگ میں ہے یہ چیز۔ دکاندار کہہ رہے نا اے بڑی سیل پی ہوندی ہے، وہ ہم کہتے ہیں پیک کر دو، جو سب نے پہنی ہے وہ ہم بھی پہن لیں۔ تو یہ معیار نہیں ہے مومن کا۔ مومن تو پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے۔ مومن اپنی زندگی کے جو عیش و عشرت ہے ان کو نثار کر دیتا ہے اپنے رب کی رضا پہ۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا، اس کا وزیر ایاز اس کو بڑا لاڈلا تھا، بڑا قریب تھا بادشاہ کے، کیونکہ بادشاہ کو باقیوں کو کہہ کے سمجھانا پڑتا تھا، اور محمود کی آنکھ دیکھ کے ایاز سمجھ جاتا تھا کہ اب بادشاہ کیا کہنے والا ہے۔ ایسا ان کا تعلق تھا، آپ کہہ لیں قلبی تعلق، روحانی تعلق۔ تو جو دوسرے وزراء ہیں نا، انہیں اس سے وہ حسد ہونا شروع ہو گیا کہ ہم بھی کام اتنا ہی کرتے ہیں، 6-8 گھنٹے کی ڈیوٹی ایاز کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، تو ایاز کیا وکھرا کرتا ہے جو، تو کیوں نہ اس کا مرتبہ گھٹایا جائے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کسی کا گھٹائیں گے تو ہمارا بڑھے گا۔ آپ کسی کا گھٹانا شروع کر دیں، کہیں سے آپ کا بھی گھٹ رہا ہوگا۔ کسی کی شان آپ گھٹائیں گے تو آپ کی اللہ کے ہاں گھٹنی شروع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے نا سازش بنی۔ جب کوئی کسی کے خلاف سازش تیار کرتا ہے نا تو وہ اس کے شب و روز کا جائزہ لیتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ کیوں چل رہا ہے، وہ کوئی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہماری محبت میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ نا انہوں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ اس کے شب و روز کیسے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ ایک بات آ گئی، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بڑا اعتماد ہے نا آپ کو ایاز پہ، تو ایاز جب چھٹی ہوتی ہے نا تو یہاں سے لیتا ہے آپ کے خزانوں میں سے روز تھوڑی تھوڑی چیز، کوئی موتی لے لیے، جواہرات لے لیے، زیورات چرا لیے، کبھی پیسے اشرفیاں درہم دینار اٹھا لیے، اور کہیں چھپا کے تو بڑے خزانے بنا رہا ہے۔ تو اس دور میں جو دور تھا پرانا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی مال جمع کر لیتا تھا نا، وہ دوسرے پہ حملہ کر کے نا اس کا اقتدار ختم کر دیتا تھا۔ تو بادشاہوں کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کوئی ان سے امیر نہ ہو جائے۔ یہ قارون نے جو انکار کیا تھا زکوٰۃ دینے کا، اس نے اس خوف سے کیا تھا کہ یہ غریب امیر ہو جائیں گے تو یہ تو مجھے کچھ سمجھیں گے ہی نہیں۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ذرا جائزہ تو لیں، روز جاتا ہے بکل میں کچھ دے کے کہیں چھپا آتا ہے، تو جس دن اس نے آپ جتنا مال جمع کر لیا نا اس دن آپ کی خیر نہیں ہے۔
تو محمود نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں کدھر جاتا ہے۔ 2-4 دن جاسوسی کی، پتہ چلا جی ایاز واقعی چھٹی ہوتی ہے تو نکل جاتا ہے کہیں کہیں نکل جاتا ہے اور تھوڑی دیر وہاں گزار کے پھر آتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا چلو نا ذرا پیچھا کرتے ہیں۔ اب پیچھا کیا، چھپ گئے، جا کے دیکھا کہ ایاز جو ہے وہ آیا، ایک بسیدہ سا مکان ہے ٹوٹا پھوٹا، اس کا تالا کھولا ہے، چابی جیب میں سے نکالیا، اس کا تالا کھولا ہے اور اندر چلا گیا۔ وہ حلقت بھی پیچھے پیچھے جا کے وضو کیا ہے، جائے نماز، ایک ٹوٹا پھوٹا سا جائے نماز، اور وہ شاہی لباس، ظاہر ہے بادشاہ کے دربار میں رہنا ہوتا تھا تو وہ خلت فاخرہ پہن کے، بادشاہوں کے بڑے بڑے جبے، اب تو کوڈ ہوتے ہیں نا ڈریس کوڈ کے، لیڈیز یہ پہنیں گی، جینٹس یہ پہنیں گے، تب بڑے بڑے جبے شاہی پہنائے جاتے تھے۔ تو وہ شاہی جبہ اتار کے نا، پرانی سی بسیدہ سی ایک قمیض ٹوٹی پھوٹی پھٹی پرانی پیوند لگی اور ایک تہ بند، وہ باندھ کے تو پرانا جائے نماز بچھا کے نا، تو وہاں کوئی 2 رکعتیں ادا کر کے نا، تو گڑ گڑا کے اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوتا تھا کہ یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دینا، یہ جو تم نے میری ڈیوٹی بادشاہ کے دربار میں لگائی ہے، اس میں بھی سرخرو کرنا اور مجھے اپنا بندہ رہنے دینا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے بندے کے ساتھ تھوڑی دیر پروٹوکول مل جائے تو بندہ پھولے نہیں سماتا، ادھر ادھر چودھری بن کے دکھاتا ہے کہ میں فلانے نہ رہنا ہوں آج کل۔ تو وہ اقتدار جب تک ہے تیرا ٹیکا چلے گا، اور جب وہ ختم ہوگا تو وہ کدھر جائے گا۔ حاضر سروس افسر کی اور پہنچ ہے، ریٹائر کی اور ہے۔ تو وہ اس نے کہا یا اللہ اپنی بارگاہ میں بھی سرخرو رکھنا، اور جو نوکری میری لگا رکھی ہے نا ادھر بھی سرخرو رکھنا۔ تو وہ جو تھے نا وزراء، بادشاہ بھی پیچھے کھڑا ہے، وزراء بھی سب نے سر جھکائے ہوئے ہیں کہ ہم کیا دکھانے لائے تھے۔ بادشاہ ادھر ہی کھڑا رہا۔ اب ایاز فارغ ہوا ہے نا، وہ جائے نماز لپیٹا ہے، وہ کرتا تہ بند وہ طے کر کے رکھا ہے اپنا، وہ شاہی لباس پہنا، اور واپس جب مڑا دیکھا تو وزراء بھی اور بادشاہ بھی کھڑے ہیں، اور بادشاہ رو رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کچھ اور ہی دکھانے لائے تھے، تو یہاں کیا منظر چل رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے کیا چھپا کے لانا ہے، میں تو روزانہ اپنے آپ کو کان سے پکڑ کے لاتا ہوں اپنی اوقات دکھانے کے لیے کہ یہاں سے چلا تھا میں، تو وہی لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ مجھے یہی بندہ رہنے دینا اپنی نظر میں۔ یہ جو تو نے عروج عطا فرمایا، اس کو زوال ایسا نہ دینا کہ لوگ دھکے مار کے نکالیں۔ تو پھر دیکھا وہ سارے شرمندہ ہو رہے تھے کہ یہ دنیا، یہ اس واقعے میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی چکا چوند ہے، چند دن کی ہے، تے عقل منداں دا کم نہیں یارو دل دنیا تے لانا۔ ایاز وزیر تھا، اور وزیروں کا بعض اوقات نا بادشاہوں سے زیادہ تسلط ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ تک تو وہ بات جانی ہے جو آپ نے لے کے جانی ہے، وہ ذرا جانتے ہوتے ہیں کہ کہاں کیا چل رہا ہے۔ تو وزیر کا بڑا ٹیکا ہوتا ہے، کسی کا مشیر بن جانا، کسی کا وزیر ہو جانا بذات خود بڑی پرائرٹی ہے، لیکن جو انسان ان عہدوں کا درست استعمال کرنا جانتا ہے، اس کے دونوں جہان روشن ہیں۔ اور میں نے شیخ سعدی شیرازی کی کتاب میں گلستان سعدی میں پڑھا ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ بادشاہ میرے مشورے پہ عمل کرے گا، تو اسے افسوس ہے کہ بادشاہ کو نیکی کے علاوہ کوئی مشورہ دے۔ تو اگر ہمیں لگے نا کہ کوئی بندہ ہمارے کہے پہ چلتا ہے تو ہم ہمیشہ اسے الٹا ہی چلائیں گے، ہم کہیں گے پٹھے ہی کام ہے کو کروا لیے جننے ہوندے نے، نام تو اسی کا آنا ہے نا کہ اس نے کیا۔ تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اس حقیقت کا ادراک کر لے کہ روز محشر میں نے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور اس دن پھر وہ جن کے کہنے میں آ کے غلطیاں کی ہوتی ہیں نا، وہ بھی کہے میں نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے جوگے ہوتے تو خود نہ ہدایت پکڑ لیتے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔